الطاف حسین کے لیے 2016 کا جو سال ہے انتہائی منحوس ثابت ہوا، اور اس نے 30 سال پہلے کی جو الطاف حسین کی کامیابیوں کا سلسلہ تھا، جس میں 5 حکومتوں کے دوران الطاف حسین کو اہمیت حاصل ہوئی، ان کے بنانے میں، ان کے بگاڑنے میں، ان سب میں الطاف حسین کی رضامندی ظاہر تھی، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا بے نظیر صاحبہ ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں جو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، وہ 9-0 جاتے تھے اور 9-0 جا کر کے اس پر کام، وہاں سے پرمیشن لیتے تھے اور وہاں سے رضامندی حاصل کرتے تھے اور ان کو کچھ مناتے تھے اور کچھ دیتے تھے اور ان سے سیٹیں لیتے تھے۔ یہ کیا ہے ہونے؟ اب آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ وقت تھا جب 88 میں الطاف حسین جلسے کیا کرتے تھے تو تا حد نگاہ کراچی کے لوگ ان کے جلسے میں شامل ہوتے تھے۔ تو کیا اب کراچی کے لوگ ان سے رضامند نہیں ہیں؟ اور کیا وہ کسی اور پارٹی کی طرف چلے گئے؟ تو اس حوالے سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف نے کراچی سے 10 سیٹیں لی تھیں، تو ان 10 سیٹوں میں بھی وہ تمام لوگ شامل تھے جیتنے والوں میں جن کا کسی نہ کسی طرح ایم کیو ایم سے تعلق بنتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عامر لیاقت صاحب ہیں، یہ ایم کیو ایم میں تھے، پھر تحریک انصاف میں چلے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، پھر چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بھی شامل تھیں، لیکن وہ تو اسی وقت تھا کہ جو پیا تھا، پیا جو جسے چاہے وہی سہاگن، 10 سیٹیں تو لے لی تھیں انہوں نے، لیکن پیا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری صورتحال کیسی ہے اس سلسلے میں آگے بھی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک مختصر اسٹوری سے قبل میں یوٹیوب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری وائرل کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو، اور تمام دوستوں اور ساتھیوں سے، ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے بھی خاص طور پہ اور دیگر لوگوں سے بھی خاص طور پہ یہ بات گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیا کریں پورے کا پورا، اور اس کے ساتھ ہی اس چینل کو آگے بھی بڑھائیں۔ دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 88 کا جو سال تھا یہ بہت ہی بھاگوان تھا ایم کیو ایم الطاف گروپ کے لیے۔ اس میں جب بے نظیر صاحبہ اپنی سیٹیں لے کر کے آئیں تو اس وقت صدر محترم جو تھے وہ غلام اسحاق خان صاحب تھے۔ غلام اسحاق خان صاحب نے اس پورے حکومت کے تانے بانوں کو ملانے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ الطاف حسین سے ملاقات کریں، جن کی کراچی میں بہت 19 سیٹوں کی طرف تھی، اس کے علاوہ حیدرآباد میں اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ان کی 2-3 سیٹیں تھیں۔ اس طرح سے 22, 23, 24 سیٹیں جو تھیں اس پر سندھ کی سیٹوں پر الطاف حسین صاحب کی الطاف گروپ جو تھا وہ موجود تھا، اور اس وقت سندھ کی اسمبلی کے اندر بھی تقریباً الطاف گروپ کے تقریباً 50-55 کے قریب ارکان موجود تھے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی رہی کہ اسی دوران جو ہے شہر کا امن و امان جو ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا۔ اب تباہ کیا گیا، میں نے الفاظ استعمال کیا، کس نے کیا؟ اس میں یقینی طور پہ سارے الزامات الطاف گروپ پہ ہی لگائے جاتے ہیں۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتا دوں آپ کو کہ اس وقت کراچی میں بہت تیزی کے ساتھ اور رحمان بھولا جو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کا ملزم تھا، اس کو مجرم تھا، اس کو ملزم بنایا گیا اور ملزم بنا کے اس کو بری کر دیا گیا۔
شک کی بنیاد پہ رحمان بھولے سمیت تحریک کے اور دیگر ساتھی ایم کیو ایم کی جو الطاف گروپ کے تھے وہ سارے کے سارے گرفتار کیے گئے ہیں. اور اس وقت کراچی میں ایک مرتبہ پھر جو ہے خالد مقبول صدیقی کے جو افراد ہیں، خالد مقبول صدیقی کے جو کارکنان ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. اور آپ لوگوں نے بہت غیر معمولی انداز میں دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ کم گویائی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو بتا دیا گیا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کے آگے ان کو نہیں چلنے دیا جائے گا. جب تک خالد مقبول صدیقی ہیں، یہ جو اسلام آباد میں جو ایک پیج کی بات کی گئی، شاید پیپلز پارٹی سے یہ کہا گیا کہ اس پیج میں خالد مقبول صدیقی کی ایم کیو ایم پاکستان کو بھی رکھا جائے. اور تیسری اہم بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے رابطے میں رہے ہیں، اور اس رابطے اور ضابطے کے تحت ہی اس وقت جو عمران خان کے لوگ ہیں وہ ان کے قریب بھی آ رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی کے ارکان کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو خالد مقبول صدیقی کے مد مقابل ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کے ارکان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کو بھگانے کا سلسلہ جاری ہے، ان کو دور رکھنے کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی جو ہے انہی کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہی چاہ رہی ہے کہ خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر آ جائیں. لیکن اس میں الطاف گروپ کہاں ہے؟ تو یہ میں بتا دوں کہ اس وقت الطاف گروپ کے بھی ارکان جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں، جو ان کے کچھ لوگ جیل میں بھی ہیں، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں ریسنٹلی، کرنٹلی کچھ عرصے پہلے، 15-20 دن پہلے بھی اور مہینہ بھر پہلے بھی. اور گل پلازہ کے کو بھی کچھ گرفتاری ہیں، کچھ لوگ غائب بھی ہیں. خالد مقبول صدیقی نے ایک مرتبہ پھر یہ شاید ضمانت لے لی ہے کہ میں ان کو چھڑانے میں، میں ان کو وہاں سے نکلوانے میں، اور میں ان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے آزاد کرانے میں ایم کیو ایم لندن کی مدد کریں گے. اور ایم کیو ایم لندن کے جو کچھ لوگ ہیں، یعنی وسیم اختر صاحب ہیں، وہ آج کل بہت تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ان کے بھی انٹرویوز چل رہے ہیں. لیکن اس پورے سینیریو میں ایم کیو ایم حقیقی کے کا کہیں پتہ نہیں. یعنی وہ جو آفاق احمد صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے، اب ایم کیو ایم تو 5 بن گئی ہے نا، تو آفاق احمد کی ایم کیو ایم جو ہے اس کا کہیں پتہ نہیں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.